موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت اور دغا بازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب نہیں سمجھتے، اور یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہے۔ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں ان کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا منشا اتنا برا نہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ اس لیے شریف آدمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ ووٹ ڈالنے کے خدشے میں پڑنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط اور ملک و ملت کے لیے سخت مضر ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گندگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہٰذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور سے برا کہا جائے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کے مطابق آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی بے حد کوشش کریں۔ بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے میدان میں سر عام رسوا کرے گا۔ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پہ شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے، کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار نہ کرے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کر دے۔ ووٹ بھی بلا شبہ ایک شہادت ہے۔ قرآن و سنت کے یہ تمام احکام اس پر جاری ہوتے ہیں، لہٰذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف اور دیندار لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل یکساں ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پورا میدان شریروں اور فتنہ باز اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں آئے۔ اگر دیندار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں تو پھر انہیں ان ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اور ان کے احکام کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن میں ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس فساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ انتخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلے سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز اور روزے تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست اور معیشت کے کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔
بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملات میں حلال اور حرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح اور طلاق اور خاندان کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ شخص جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تمہارا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ محض ذاتی تعلقات کی بنا پر ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے، اور قرآن پاک میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، بس تم پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات کہنے سے۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ خالص دنیاوی مسئلہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری کے ساتھ کیا ہے۔ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سا نیک ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اگر اپنے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ نفس شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کے کرنے کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ کبھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ غلاظت کی کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑے، ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی برے یا شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ اس سے توبہ استغفار کر لینا بھی آسان ہے اور ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جس گناہ کا برا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھگتنا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت، اگر وہ غلط استعمال بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے، اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ اگر ایک بے دین، بدعقیدہ اور بدکردار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت اور بھول چوک پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اس نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ مستحق ہے۔